سورہ فاتحہ کا ایسا عمل اور ایسا طریقہ سورہ فاتحہ کا عمل کر لیں، کرنے والے کے اوپر کس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کے اندر بیماریاں ہیں تو ختم ہو جائیں گی، تنگ دستی کا شکار ہیں تنگ دستی ختم ہو جائے گی، خوشحالی آئے گی۔ اسی طرح آپ کے اوپر جادو ہے، سحر ہے، آسیب ہے، نظر بد ہے، آفات و بلیات ہیں، کوئی بھی آپ کا کام مشکل سے مشکل کام حل نہیں ہو رہا، سورہ فاتحہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر کام کے اندر آسانی بھی ہوگی، ہر مشکل سے نجات بھی ملے گی، ہر تنگ دستی سے خوشحالی بھی نصیب ہوگی، تنگ دستی بھی ختم ہوگی، جادو جنات سحر آسیب نظر بد ہر آفات و بلیات آپ سے اس قدر دوڑ کر بھاگیں گی جیسے بھاگنے کا حق ہے، وہ بھی سورہ فاتحہ کی برکات سے، جس کے گھر کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی مانند ہے، یعنی کہ جس کے سینے میں ایک آیات کے برابر بھی قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ بندہ گھر بھی بنائے، سنگ مرمر بھی لگائے اور اس گھر کے اندر بندہ گھر بھی تیار ہو جائے اور اس طرح عالی شان بنگلہ بھی تیار ہو جائے، اس کے اندر ساری آرائش و آرام کی سہولتیں بھی ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس گھر کے اندر وہ بندہ نہ رہ پائے تو اس کے لیے تو وہ ویران گھر ہے، اس کے لیے وہ گھر تو فائدہ مند نہیں، اتنے پیسے بھی لگائے۔ فرمایا جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران گھر کی مانند ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے سنیے، فرمایا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، فمن اکرمہم فقد اکرمنی، فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، جس نے اس حافظ قرآن کی عزت کی، لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے میری عزت کی۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کل بروز قیامت اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنائے گا جس لباس کے اندر یاقوت اور مرجان لگے ہوں گے، جنتی لباس پہنا کر اللہ فرمائے گا اس پروٹوکول کے ساتھ جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ ناظرین محترم، اگر آپ مشکلوں کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، ہر قسم کے الام اور مصائب کا شکار ہیں، سورہ فاتحہ کا یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسے برکتیں آتی ہیں، کیسے رحمتیں آتی ہیں، کیسے بہاریں آتی ہیں، کیسے مشکلوں سے نجات ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بار بار نصیحت میں کیوں کرتا ہوں، اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی کریں، پھر دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کس قدر بہاریں آتی ہیں۔ اگر آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ بے گھر ہیں، کئی مسائل کا شکار ہیں، قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رشتہ قائم کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے ساری مشکلیں حل ہوں گی۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص کون ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت ہے۔ اگر آپ قرآن سے رشتہ تعلق قائم کریں گے تو کتنا مقام اور مرتبوں سے آپ فیض یاب ہوں گے، کتنی آپ کی زندگی کے اندر بہاریں آئیں گی،
کتنی مشکلات دور ہوں گی، کم ہوں گی۔ آگے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کا عالم معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو قرآن مجید کا عالم ہے، سمجھنے والا ہے، کس کے ساتھ ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ قرآن مجید کی کتنی برکتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ملتا ہے کہ لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم روٹی روزی سے تنگ ہو، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھانا شروع کر دو۔ اللہ قرآن پاک کی برکت سے، پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے روٹی روزی کی جو تنگی ہے اللہ دور فرما کے خوشحالی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی اس قدر برکت۔ پھر سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق ایسے ہے کہ اللہ نے اس کے اندر ہر قسم کی شفا رکھی ہے سوائے موت کے۔ بیمار ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں بیماری ختم ہو جائے گی، تنگ دست ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں تنگ دستی ختم ہو جائے گی، روٹی روزی کا تنگی کا شکار ہے سورہ فاتحہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں خوشحالی آئے گی۔ اس قدر اس کی برکتی ہیں، اس قدر اس کی رحمتی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ، کئی لوگ ہمارے پاس آتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو رابطہ کرتی ہیں، بار بار ریکویسٹ کرتی ہیں، گھروں کے اندر تنگ دستیاں ہیں، گھروں کے اندر خوشحالی نہیں ہے، روٹی روزی سے تنگ ہیں، اور اس قدر گھروں کے اندر نچاکیاں ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، میں ان کو یہ عمل دیتا ہوں کہ صبح کی نماز کی سنتیں پڑھ کر، نماز جماعت سے پہلے، فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی ترتیب کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، مثال کے طور مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے پڑھ لی، ہاتھ جماعت کا ہاتھ نہیں اٹھا سکے، دل میں دعا مانگے اللہ کے فضل و کرم سے، کبھی بھی آپ روٹی روزی کی تنگی کا شکار نہیں ہوں۔ زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، زندگی کے اندر بہاریں آئیں گی، زندگی کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں ختم ہو جائیں گی، جتنی بیماریاں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل ملے، ایسا تعویذ ملے جو میں پہنوں تو مالدار ہو جاؤں۔ حضرت اگر مالدار ہونا چاہتی ہیں تو قرآن سے رشتہ تعلق قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ساتھ قریب ہے بالکل رمضان مبارک، عادت بنائیں کہ اتنے ٹائم کے اندر ترتیب بنائیں، اتنے ٹائم کے اندر کام کاج کروں گا، ان کام کاج کے دوران روزے کی حالت میں ہوں گا، ذکر اذکار کروں گا، درود و سلام پڑھوں گا، اتنے ٹائم کے اندر قرآن کی تلاوت کروں گا، اتنے ٹائم کے اندر فلاں کام کروں گا، اتنے ٹائم کے اندر فلاں کام کروں گا۔ اس کی ترتیب بنائیں، پھر پورا رمضان مبارک کے ایام آپ کے ضائع نہیں ہوں گے۔ جلدی میں آئے، جلدی میں آئے، جلدی میں آئے، اپنا کام کاج کے اور چلے گئے۔ کام کاج کے لیے کتنی ترتیب بناتے ہیں، گھر بار کو چلانے کے لیے کتنی ترتیب بناتی ہیں، کتنی ترتیب لکھنی پڑتی ہے کہ اتنا سودا سلف لیں گے، یہ فلاں چیز ایسی کریں گے تو ایسی ہو جائے گی، ایسے کریں گے تو ایسی ہو جائیں گی۔ یہ نیکیوں کی عادت بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم نے اس کو کیسے کور کرنا ہے، اس کی ترتیب بنائیں، اس کا ایک پوری لسٹ بنائیں، لسٹ تیار کر کے رکھیں کہ رمضان مبارک کیسے گزارنا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر رمضان مبارک جیسا بابرکت میں والا مہینہ آ گیا۔ دعا مانگے، اللہ سے توفیق مانگے تو آپ نے 41 مرتبہ، یا اگر 41 مرتبہ نہیں کر سکتے 21 مرتبہ کر لیں۔ 21 مرتبہ کرنے سے بھی، 41 مرتبہ کرنے سے، اسی ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ اول آخر حصول برکت کے لیے درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند روز کے اندر اس کی برکات دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو مشکلوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، مصائب و اللام سے، ہر قسم کے جادو ٹونے سے کس قدر آپ کو نجات ملتی ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر بہار آتی ہے، گھر کے اندر بہار آئے گی، گھر کے اندر سکون آئے گا۔ ویسے قرآن مجید تو وہ ہے جس کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف ایک لفظ ہے، لام 2 لفظ ہیں، میم یہاں 30 نیکیاں ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان مبارک کی قدر کرنے والا بنائے اور رمضان مبارک کے بھرپور طریقے کے ساتھ استقبال کرنے اور اس کی پوری تیاری کے ساتھ اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ایک بار دوبارہ رمضان مبارک جیسا مقدس مبارک مہینہ پائیں اور اس کی صحیح معنوں کے ساتھ قدر کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری اور آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔